اور علمی محفل ہو، انٹلیکچوئل ڈیلیبریشن ہو، تو تصوف ایک فلسفیکل ٹریڈیشن ہے۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے اشتراک سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد ہمایوں کبیر انسٹی ٹیوٹ میں دا امپیکٹ آف صوفیزم یعنی تصوف کے اثرات کے حوالے سے بات کی گئی۔ پروفیسر اور اسکالر حضرات نے بڑے ہی طرز و اہتمام کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھا کہ بھی دانشوران حضرات نے اپنے اپنے مقالے پڑھے۔ اس مقالے میں تصوف کے حوالے سے وہ ساری باتوں پر روشنی ڈالی گئی جس کے لیے صوفیزم کا وجود ہندوستان میں ہوا تھا۔ صوفیزم کہاں سے آیا، کیا ہے، اس پر کافی دلائل پیش کیے گئے اور صوفیزم کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے یہ باتیں رکھی گئی کہ ہندوستان میں اگر آئیے سنتے ہیں مولانا نے تصوف کے حوالے سے کیا کچھ کہا۔ تصوف کو ہم جدید پیمانے میں سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بہت لمبی بحث ہے۔ صوفیاء کرام نے جس تصوف کی، جو تصوف کے متون میں جو باتیں ہیں، متون کا مطلب ہے رسالہ کشریہ پڑھیے، کشف المحجوب پڑھیے، قوت القلوب پڑھیے، عوارف المعارف پڑھیے، کتاب اللمع پڑھیے، کتاب التعارف پڑھیے، ان کتابوں سے جو تصوف کا ماحصل نکل کر کے آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے کس طرح سے بہتر ہو اور انسان کا تعلق خلائق کے ساتھ کس طرح سے بہتر ہو۔ اسی لیے رسالہ کشریہ میں تصوف کا جو ڈیفینیشن دیا گیا وہ یہ ہے: التصوف هو الاخذ بالحقائق والیأس فیما ایدی الناس۔ تصوف حقیقت کے ساتھ قائم رہنے کا نام ہے اور خلق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا ہے، اور مخلوق کی ہاتھوں میں جو ہے اس سے مایوسی کا نام ہے۔ یعنی تصوف کی تعلیمات میں ایک طرف اللہ سے وصول، اللہ سے قریب ہونے کو اہمیت دی گئی ہے، تو دوسری طرف ترک علائق، جو انسان کے اس دنیا سے تعلقات کی جو بنیادیں ہیں، جو بھی بیسس ہیں، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ جاه و حشمت ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، ان ساری چیزوں کو جو علائق کہے جاتے ہیں ان سے ترک تعلق کا نام ہے۔ لیکن اگر تصوف کو انسانوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے تو تصوفیہ کے کرام کی تعلیمات میں جو چیز سب سے زیادہ ابھر کر آتی ہے وہ ہے خدمت خلق، کیونکہ خلق کلہم عیال اللہ، کہ خلق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جو اس کی شان ربوبیت کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، سب کی ربوبیت کا اہتمام فرمانے والا ہے، اسی کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو اسی رنگ میں ڈھل کر کے ہر انسان دنیا میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ انسان اس خالق کو ماننے والا ہے جس کے نظام ربوبیت میں ساری مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی مفہوم تھا، لیکن جہاں تک ہندوستان میں تصوف کے اثرات کی بات ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی نظر سے دیکھا ہے، تو جہاں تک کلچرل ایکسچینج، کلچرل انٹریکشنز کی بات ہے تو تصوف کا مطالعہ ہم کئی پہلوؤں سے کرتے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت کام ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند ہیں، ان لوگوں نے کام کر لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن ہم لوگ جو لوگ تحقیق کے میدان میں کام کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جب کسی بھی موضوع کو جس پر بہت کام ہو جائے اس کو زمان اور مکان کی قید میں لے کے آتے ہیں تو وہ موضوع پھر جدید ہو جاتا ہے۔ تو آج کے موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو تصوف اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے درمیان جو انٹر-ایکشنز کے پوائنٹس ہیں وہ کئی طرح سے۔ ابھی بہت گفتگو ہوئی کہ تصوف نے بھکتی تحریک کو بہت حد تک متاثر کیا، لیکن بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے رام چندر شکلا صاحب تھے،
جنہوں نے ہندی ادب پہ بہت کام کیا ہے، انہوں نے بھکتی تحریک کو ایز اے ریئیکشن اور رسپانس سمجھنے کی کوشش کی ہے اس روایت کے جو صوفیہ کرام لے کر کے آئے۔ تو اب صوفی اور بھکتی تحریک میں ایک پولیمیکل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مناظراتی اور جدلیاتی رشتہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ شروعات آج سے نہیں، 19ویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوئی۔ اس طریقے کی تحریک چل رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں تال میل اور ہم آہنگی اس طور پر تھی کہ دونوں میں افکار و نظریات اور آئیڈیاز کے ایکسچینج بھی ہوئے، چاہے وہ کرشنا بھکتی ٹریڈیشن ہو یا صوفیوں کا فلسفہ عشق اور معشوق ہو، ان دونوں میں وہ ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہندی ٹریڈیشن میں اگر کرشنا بھکتی آئی ہے تو اس کی وجہ وہ فارسی کی شاعرانہ روایت ہے جس میں عشق اور معشوق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے اسکالر ہیں جیسے کال ڈبلو انس ہیں، انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ افکار اور نظریات کی ترسیل ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصوف ایک اسلامی روایت ہے، اس کی ابتدا اسلام کے اندر ہی ہوئی، لیکن اسلامی روایت ہوتے ہوئے جب اس نے دوسرے مکان اور دوسرے زمانے میں اپنے آپ کو جاگزی کیا یا سچویٹ کیا تو اس وقت کے حالات نے اس کو متاثر کیا۔ اس لیے ہم اپنے مذہبی حلقے میں اپنی اپنی پوزیشن لے کر تصوف کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کریں، ہم حق بجانب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام ملک عرب سے جب دنیا کے دوسرے کناروں تک پہنچا ہے تو اسکالرز کے لیے، دانشوروں کے لیے اور اہل علم کے لیے اس کے مطالعے کے لیے چیلنجز بھی پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے دی وینچر آف اسلام نامی کتاب میں مارشل جی ہوجسن نے 3 اصطلاحات استعمال کی: اسلام، اسلامک اور اسلامیکیٹ، اور اس میں اس نے یہی بتایا کہ اسلام اس روایت کو بتاتا ہے جو صرف اور صرف قرآن و حدیث پر مبنی ہے، اسلامک اس روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تعبیر اور تشریح اور انٹرپریٹیشن پر مبنی ہے، اور اسلامی کے اس روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ اور انٹر ایکشن کی شکل میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو بہت ساری وہ چیز، وہ روایتیں جس کو ہم انڈو اسلامک کلچر کا نام دیتے ہیں، وہ اسلامیکیٹ کلچر تو ہو سکتا ہے، اسلامک میں بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا، اسلام کے لیے اس مسئلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیانہ روایت میں جو سما کی روایت ہے اس کو لے کر خود مسلمانوں میں الگ الگ موقف پائے جاتے ہیں۔ کے تناظر میں سمجھیں، افریقہ میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں سما اور موسیقی کا کیا رول ہے، یہ جیس ٹریمنگی کی کتابوں کو پڑھیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس وقت کی صوفیاء نے اس روایت اور اس عمل کو اپنایا ہے تو اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما رہی ہوگی۔ تو اس طرح سے اسلامیکیٹ کے تناظر میں تصوف اور ہندوستان کے کلچر اور تہذیب و ثقافت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ عام بات کی جاتی ہے وہ زبان کے حوالے سے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ ہندوستان میں جو علاقائی زبان، جو ورنیکولر لینگویجز ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ اور ترقی میں جو سب سے زیادہ نمایاں رول ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے، چاہے وہ دکنی زبان ہو، چاہے وہ بنگالی زبان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے گجراتی بھی ایک حد تک ہو، کہ اس طرح کی زبانیں ہیں کہ ان کو اگر کسی نے انرچ کیا ہے، خاص کر صرف شاعری کی صنف سخن میں نہیں بلکہ جسے ہم نثر کہتے ہیں، پروز کہتے ہیں، اس فیلڈ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں صوفی ادب میں ایک نمایاں جو صنف رہا ہے وہ ملفوظ اور مکتوب لٹریچر کا رہا ہے، اور یہ دراصل نثر نگاری پر مبنی
ایک روایت تھی جس نے ان زبانوں کو مالا مال کیا، انرچ کیا اور اس کو بہت حد تک یہ کیا۔ تہذیبی اور ثقافتی لین دین میں صوفیاء کرام کے درمیان جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے افکار اور نظریات کی ترسیل۔ 2-3 کتابیں ہیں، میں صرف مثال میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے حضرت یہ 2 ماہرین یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ ساری کتابوں پر ہے۔ مرۃ الاسرار شیخ عبد الرحمن چشتی کی کتاب ہے، کلمۃ الحق ہے، شیخ محمد غوث گوالیاری کی کتاب ہے، جواہر الخمسہ ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب وہ جوہر الحیات یہ ہے، شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کی کتاب نظام القلوب ہے۔ جب ان چند نمونے کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یا بنگال کے کنٹیکسٹ میں نبی بہمشاہ کتاب جو ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، کیا سید نام ذہن سے اتر رہا باقی یہ تھا، بہرحال نبی بہمشاہ کتاب لکھنے کے لیے ہے۔ ان کتابوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں 2 چیزوں پر بہت زیادہ توجہ مبذول کی گئی ہے، اور اس کو رچرڈ ڈبلیو میکسویل ایٹن نے اپنی کتاب دی رائز آف اسلام ان دی بنگال فرنٹیئر میں لکھا ہے۔ سب سے پہلا پروسیس ہے آئیڈینٹیفیکیشن، کہ اسلامی روایت آپ دیکھیے کہ اسلام اور اسلامک کی لیول پہ جب ہے تو اللہ کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ ایک مخصوص مسلم عقیدے سے متعلق لفظ ہے، ورڈ ہے، اصطلاح ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو نرنجن بھی کہا گیا، اس کو نراکار بھی کہا گیا، کیونکہ ہندوستان میں جو سنسکرت یا پراکرتک ٹریڈیشن میں ہے اس میں جو معبود کے بارے میں یا سرشٹی کرتا کے بارے میں، خالق کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے ان میں سب سے قریبی جو لفظ ہے وہ نرنجن ہے، فارم لیس، جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ تو بنگال میں اس کا ترجمہ اس بھاشا میں ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف بنگال میں یا بنگالی زبان میں توحید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو وہ اصطلاح بھی دے دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی جو مقدس شخصیات ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جگت جننی کا ایک کانسیپٹ ہے جو بنگالی ٹریڈیشن ہے، بنگالی لفظ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے اسلامی عقائد اور اسلامی مسلمات کی بہت ساری اصطلاحات ہیں جن کے آئیڈینٹیفیکیشن کا کام کیا گیا، اس کی شناخت کی گئی کہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت میں وہ کون سی ایسی اصطلاحات ہیں جو اسلام کو سمجھنے میں معاون ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم پھر اس کے بعد صوفیاء کرام کی کتابیں دیکھیں کہ جب خاص کر جوہر الحیات جو سنسکرت کتاب بحر الحیات، ہاں عود الحیات بھی ہے، بحر لیکن سنسکرت نام جو ہے امرت کنڈ، اس کا جب ترجمہ ہو رہا ہے تو ہندوستان کی سنسکرت ٹریڈیشن میں جو بھی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اس کا متبادل عربی زبان یا فارسی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی کام سب سے زیادہ فیمس جس نے کیا ہے اس کا نام البیرونی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ولیم جونز نے، جسے انڈولوجی اور اینتھروپولوجی کے بہت بڑے اسکالر کے طور پر کہا گیا ہے، آج اسکالرز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انڈولوجی یعنی ہندوستان کی تہذیب اور اس کے کلچر کے مطالعے میں جو سب سے بڑا رول ہے یہ انہی کتابوں کا ہے جو ہندوستان کی سنسکرت ٹریڈیشن کو عربی یا فارسی میں کر رہے تھے، کیونکہ اورینٹلسٹ ابتداءً سنسکرت نہیں پڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے وایا پرشین
یا وایا عربک ہندوستان کے کلچر اور ثقافت کو سمجھنے کا کام کیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہندوستان میں جو عربی اور فارسی کی روایات اور خاص کر وہ کتابیں جو صوفیہ اکرام کے ذریعے سے لکھی گئی ہیں اور جہاں ہندوستان کے افکار و نظریات کی ترسیل عربی فارسی زبان میں ہو رہی ہے یا عربی فارسی زبان میں جو افکار و نظریات پائے جانے والے ہیں، جو تھاٹ پائے جانے والے ہیں، ان کی ترسیل ہندوستان کی زبان میں ہو رہی ہے، چاہے وہ ہندوی میں ہو، چاہے دکنی، بنگالی، گجراتی، سندھی، پنجابی میں ہو۔ اس طرح سے ہندوستان کے کلچر کو ہندوستان سے باہر متعارف کرانے میں، انٹروڈیوس کرانے میں ان صوفیاء کرام کا رول بہت بڑا ہے۔ موضوع بہت لمبا ہے، میں صرف 2 باتیں رکھتا ہوں۔ ہاں، جب ہم صوفی متون کو پڑھتے ہیں تو آج کل کا دور کہتے ہیں کہ جس میں ٹالرنس کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، اس تناظر میں صوفیاء کرام کی تعلیمات میں ہمیں 2 طرح کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ایک تو وہ جو اب سے بیشتر تمام مقررین نے آپ کے سامنے رکھی کہ جذب باہم ہو، امن و شانتی، تحمل، برداشت، خدمت خلق، اور یہ حقیقت ہے کہ صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی زبان سے یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ ہر کے مارا یار نبوت عزت ورا یار بار، وہ آ کے مارا رنج دارت راہ تشوش یار بار، ہر کی او خارے نے ہر در راہ ما از دشمنی، ہر گلے کی زباغ عمرش و شکوت بے خار بار۔ یا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا یہ قول سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جب ان کی شان میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی شان میں چاقو تحفے میں پیش کر دیا گیا تو انہیں کہا کہ تم نے مجھے چاقو کیوں دیا، مجھے سوئی اور دھاگا دو، کیوں کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اور حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرضوان سے منسوب یہ روایت ہے کہ صوفیاء کرام کا مقصد، اولین مقصد ہے رب کا دوست بننا، اس کا پیارا اور محبوب بننا، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی کہ دریا جیسی سخاوت ہو، میگنیمٹی لائک دا سیز، آفتاب کی سی شفقت ہو، افیکشن لائک دیٹ آف دا سن، اور زمین جیسی تواضع، ہمبلنس لائک دیٹ آف دا ارتھ۔ تو صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کے ملفوظات، مکتوبات پڑھیں گے تو انسان دوستی اور خدمت انسانیت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جب ملفوظات اور مکتوبات پڑھتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ ایک ایسے انٹریکشن کی شکل آتی ہے جس کو آج کی زبان میں لوگ اس صوفیانہ نظریے کے مخالف پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مکالمہ۔ صوفی روایت میں آپ دیکھیں گے، اور خاص کر جو پاپولر لٹریچر ہے بنگال میں جیسے بول بی بی کا، غازی پیر کا ہے نا، اور اتر پردیش میں سید سالار مسعود غازی کا غازی میاں، جس پر پروفیسر شاہد امین صاحب نے بہت کام کیا ہوا ہے، اس طرح کی روایتیں جب دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر کی معرکہ آرائی ہے، اچھائی اور بھلائی باہم پیکار ہیں، ایک دوسرے سے جوجھ رہے ہیں۔ لیکن صوفیانہ روایت میں اس کو ہم لوگ جب آج کل پڑھتے ہیں تو نیریٹو ٹریڈیشن کا حصہ مانتے ہیں، جو بیانیہ روایات ہے اس کا حصہ مانتے ہیں، اور اس کی بنیادیں ہیں، اور اس کی بنیادیں کیا ہیں کہ صوفیاء کرام کے کچھ مسلمات ہیں جن کو کشف اور کرامات کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ صوفیاء نے اپنی جو روحانی قوت ہے، جس کو قوت تسخیر کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا،
جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الطاف القدس میں لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کی اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے جس کو وہ قوت توجہ کہتے ہیں، اور جب اس قوت توجہ کو صوفیاء استعمال کرتے ہیں تو اپنے اندر جو وجدانی کیفیات ہیں اس کو وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا پرسن ان فرنٹ۔ ہاں آج کل جدید سائیکولوجی، سائیکو انالیسس، چاہے وہ کارل یونگ ہو، فرائڈ ہو، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ایک قوت ہے۔ اور اس مکالمے میں جو بحث ہے، جو مارکہ آرائی ہے، وہ لٹریری ٹریڈیشن کا حصہ ہے، اور اس لٹری ٹریڈیشن میں بھی کہتے ہیں کہ جسمانی ہاتھا پائی کہیں نہیں ہے، تو روحانی قوت، روحانی توجہ اور تاثیر کے استعمال کی بات کی گئی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو جو حریف ہے، جو مقابل ہے، اس کو روحانی طور پر اور فکری اور عقلی طور پر اس سے برسر پیکار ہے۔ لیکن صوفیاء کرام کی تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ ہندوستان میں اگر انہوں نے دوسری روایت کے ساتھ مکالمہ، ڈائلاگ یا پولیمکس، مناظرہ بھی کیا ہو تو اس مناظرے میں کہیں بھی جسمانی تشدد کا انہوں نے سہارا لیا۔ ہاں اس طرح سے مکالمے ہوئے ہیں، ڈائلاگ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سیلف ریفارم کی روایت بھی دونوں ٹریڈیشن میں جاری ہوئی ہے، چاہے وہ اسلامی روایت ہو، اس میں بھی خود کو، کیونکہ جب آپ کے بالمقابل کوئی ہے اور آپ کے سامنے سوالات ایسے قائم کر دیتا ہے جو آپ کے عقائد اور مسلمات کے برخلاف ہیں، تو پھر آپ اس فکر میں لگتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد کو درست ثابت کریں گے۔ تو اس مکالمے میں یہ بھی ہوا کہ ایک طرف تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی ہوئی، وہیں دوسری طرف ایک دوسرے کو اس بات پر مجبور کیا گیا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس بات کا محرک بنا کہ وہ سیلف انالیسس پر توجہ دیں اور اپنی اپنی روایتوں کو دیکھیں۔ اسی لیے جہاں تک کاسٹ پرولیفریشن کی بات آتی ہے کہ انسانوں کے سماجی پوزیشن میں جو فرق مراتب تھا، جو ہائرارکی تھی، اس پر بھی صوفیاء اکرام کے اس فکر کا جو فکر کے خدمت خلق اور مساوات انسانی پر مبنی تھی، اس کا بہت ہی مثبت اور پازیٹیو اثر پڑا، اور ہندوستان کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اس پر اس کے اثرات دیکھے گئے اور آج تک دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ سماج میں جو فرق مراتب کا نظام ہے وہ اتنا مضبوط اور اتنا جکڑا ہوا تھا کہ اس کے قید کی بیڑیوں کو توڑنے میں بھی اب بھی وقت لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز، اس طرح کی فکر ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت میں جو صوفیاء کرام کو لے کر کے آئے، اس پر توجہ مرکوز کر کے ان لوگوں سے مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے جو صوفیانہ روایت کو صرف اپنے نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں، صوفیانہ روایات کو نہ تو صوفیوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور نہ دوسروں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمایوں کبیر انسٹیٹیوٹ کو کہ انہوں نے اس طرح کا ایک پلیٹ فارم آج یہاں تیار کیا ہے، اور اس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں اور انگیج ان لوگوں سے کر سکتے ہیں جو صوفیانہ روایت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں، چونکہ صوفیانہ روایت میں حقیقت کی تلاش ایک محرک بنتی ہے جو انسان کو سلوک اور جذب کے ذریعے سے رب تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ معذرت اگر میں نے وقت سے زیادہ کیا، جس لیے میں نے کہا کہ مجھے بتا دیں۔ Well, thank you, Professor Sajjad Saab. I can understand you're full of knowledge, having a vast experience. We would have loved to hear you more, but since we're having a number of participants here, so I think there should be some limitations of time. So probably the chairman has asked